الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، منوال کی اس عظیم الشان سیدین فاروق و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب کی کانفرنس میں آپ سے محو گفتگو ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں پہلا اور حرمت والے مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے۔ اس کی قدر و منزلت، شہرت ظہور اسلام سے پہلے بھی مسلم تھی، ظہور اسلام کے بعد اس کی قدر و منزلت اور عظمت میں مزید اضافہ ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم فرما کر اس مہینے کی نسبت اللہ کی ذات سے جوڑی۔ پھر ایک وقت آیا اس ماہ محترم میں جہاں وقتاً فوقتاً اور بہت سارے شہداء نے
جام شہادت نوش فرمایا، وہیں پر دو شخصیات کی شہادتیں ایسی ہوئیں جنہوں نے ماہ محرم کی شہرت، تذکرہ اور تعارف میں بے حد اضافہ کیا۔ ان میں ایک خلیفہ دوم خسر رسول داماد بطول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جو یکم محرم سن 24 ہجری کو ہوئی، اور دوسری نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جو سن 61 ہجری کے 10 محرم کو ہوئی۔ ماہ محرم ہے، ان دونوں شہداء کے چند فضائل اور آخر میں دونوں کے تعلقات آپ کی توجہ کی نظر کر کے جو نتیجہ بنتا ہے آپ کے دامن میں ڈال کے اجازت چاہوں گا۔ جہاں تک ان دونوں شخصیات کے فضائل کا تعلق ہے، ان کے فضائل دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 مشترکہ فضائل، نمبر 2 انفرادی فضائل۔ مشترکہ فضائل میں شرف ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے، کعب پر جا کر نامی پشت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضور سے مل جاتا ہے، اور عبد المطلب پر جا کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بھی حضور سے مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کا حفظ، قرات، دین کا علم، یہ مشترکہ فضائل ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا شہید ہونا، پھر شہداء کے جتنے فضائل قرآن و سنت میں آئے وہ بھی دونوں شخصیات کے لیے اصولی طور پہ ثابت ہے۔ پھر دونوں شخصیات کی شہادت بھی ایسی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کی پیشین گوئی فرمائی۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب المناقب میں حضرت عثمان بن عفان کے مناقب کے باب میں ایک حدیث ذکر کی، جس میں حضرت عمر کی شہادت کی پیشین گوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونے والے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ احد پہاڑ پہ تشریف فرما تھے، اس میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطاب کیا، فرمایا اثبت احد، احد تھم جا، تجھے پتہ نہیں انما علیک نبی، تجھ پر ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، وشہیدان، دو شہید ہیں۔ حضور کا وصف نبوت بھی ظاہر ہو چکا تھا، موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصف صدیقیت بھی ظاہر ہو چکا تھا، موجود تھا۔ جن دو شخصیات کے لیے شہیدان کا لفظ بولا وہ حیات، اللہ کے نبی نے وقت سے پہلے فرمایا شہیدان، تجھ پہ دو شہید ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی،
حضرت عمر بن خطاب ساتھ حضرت عثمان بھی اپنے اپنے وقت پر شہادت کا جام پی کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور جب حضور نے یہ بات فرمائی اس وقت آپ پر عالم تکوین کی جھلک پڑ رہی تھی۔ اللہ کے نبی پر عالم تکوین کی جھلک پڑی، جو نبی نے فرمایا وہ ہونا تھا، جو ہونا تھا وہ فرما دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں نبی کی زبان سے بتا دی گئی۔ بالکل اسی طرح حضرت حسین بن علی کی شہادت ہے، پیشین گوئی پہلے ہوئی، مسند احمد میں روایت آتی ہے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کئی روایات کو جمع کیا، جسے علم الحدیث کے ماہرین نے حسن درجے کی قرار دے کر قابل قبول قرار دیا۔ مسند ابو یعلا الموصلی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں پہنچا، آپ کو غمگین پایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، آپ کی پلکیں چھلک رہی تھی۔ میں نے اللہ کے حبیب سے پوچھا حضور کیا وجہ ہے، آپ پریشان اور غمگین ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے پاس ایک خاص فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کا یہ نواسہ نہر فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہوا۔ اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، سنگھا سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ہاتھ دراز کیا اور ایک سرخ مٹی کی مٹھی حضور کے سامنے پیش کر دی۔ آپ فرمانے لگے علی، بس اس کے بعد میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، تو حضرت حسین کی شہادت کی پیشین گوئی بھی حضور نے اپنی حیات طیبہ میں دے دی۔ ایک فضیلت شہادت ہے، پھر شہادت بھی ایسی جو اللہ کے نبی پیشین گوئی فرما کر گئے، یہ مقبول شہادت ہوا کرتی ہے۔ کس کس فضیلت کا ذکر کیا جائے؟ مشترکہ فضائل میں سب سے بڑی فضیلت منصب صحابیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے صحابی ہیں، حضرت حسین بن علی بھی حضور کے صحابی ہیں۔ یاد رکھیے انسانی مراتب میں، انسانی مناسب میں نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب صحابیت ہے، جو اعمال کی کثرت، عبادت و ریاضت اور تقوی کی بنا پہ نہیں ملتا، اللہ کے انتخاب اور چناؤ کی وجہ سے ملتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضور کا فرمان ذکر کیا۔ آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا۔ نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، ان دونوں کو رب چنتے ہیں۔ سب کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، میرے رب کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے
اہل سنت والجماعت انبیاء کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ رب کا انتخاب ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی رب کا انتخاب ہے۔ نہ کسی نبی پہ تنقید جائز، نہ نبی کے کسی صحابی پہ تنقید جائز۔ اور کہنا چاہوں گا، نبی کی عزت و تکریم بھی واجب اور لازم، نبی کے ہر صحابی کی عزت و تکریم بھی واجب اور لازم۔ وجہ یہ ہے، نہ نبی کی تکریم اعمال کی کثرت کی وجہ سے واجب، نہ صحابہ کی تعظیم اعمال اور عبادات کی کثرت کی وجہ سے واجب۔ انبیاء کی تعظیم و تکریم مقام نبوت اور نسبت الی الربوبیت کی وجہ سے ہے، اور صحابہ کی تعظیم و تکریم مقام صحابیت اور نسبت الی النبوت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کر عزت بخشی، اور خاتم المرسلین نے اپنے صحابہ کو اصحابی کہہ کر عزت بخشی۔ یاد رکھیے، نہ کسی نبی کو کثرت عمل کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے، نہ ہی نبی کے کسی صحابی کو کثرت عمل کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے۔ ان کی عزت و تکریم کا سبب وہ اعمال کی کثرت نہیں ہے، نسبت اور مقام ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، اگرچہ اعمال شریعت میں مطلوب ہے، رفع درجات کا باعث ہے، مگر ان کی عزت و تکریم کے واجب اور لازم ہونے کا سبب ہرگز نہیں ہے۔ تو عقل مند یہ بات سمجھے گا، جب اعمال شریعت کو مطلوب ہے، نجات کامل کے لیے ضروری ہے، یہ اہمیت اعمال کی ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو تاریخ کے ترازو پہ کیسے تولا جا سکتا ہے؟ جب صحابہ کرام اعمال کے ترازو پہ نہیں تولے جا سکتے، تو تاریخ کے ترازو پہ بھی نہیں تولے جا سکتے۔ جیسے سونے کو تولنے کا ترازو خاص ہوتا ہے، صحابہ کو تولنے کا ترازو بھی خاص ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے۔ ہر ترازو پہ نہیں تولے جا سکتے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، قرآنی شخصیات ہے، اور آج صحابہ کرام کے اعمال کو موضوع پاس بنا کر ان پہ تنقید کی جاتی ہے۔ میرا یہ عنوان نہیں، بس ایک نکتہ دے کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے اعمال کو موضوع بحث بنا کر ان پہ تنقید کی جاتی ہے، جب ان کی عزت و تکریم کے واجب اور لازم ہونے کی وجہ اعمال ہے ہی نہیں، تو پھر اعمال کی وجہ سے تنقید بھی نہیں۔ اور اگر اعمال پہ ہی بات کرنی ہے، پھر ان کا کوئی ایسا عمل لاؤ جس سے مقام سلب ہو جائے صحابیت، نسبت منقطع ہو جائے رسول اللہ سے۔ نہ مقام سلب ہو سکتا ہے، نہ نسبت منقطع ہو سکتی ہے، اس لیے ان پہ تنقید کا دروازہ کھولا ہی نہیں جا سکتا۔ اصولی اور شرعی طور پر اگر ان کی نسبت منقطع ہو جائے اور مقام سلب ہو جائے، اسے علام الغیوب اور علیم بذات الصدور کون کہے؟ اس کا انتخاب ہے۔ تو دونوں کا مقام مشترکہ صحابیت ہے، فاروق و حسین کا۔ سارے مقام اس کے سامنے ہے، ساری عظمتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو۔ صحابی ہے دونوں، اور قیامت تک حافظ بھی آئیں گے، قاری بھی آئیں گے، عالم بھی آئیں گے، مجاہد غازی اور شہید بھی آئیں گے، مفسر بھی آئیں گے، محدث بھی آئیں گے، مجتہد اور فقیہ بھی آئیں گے، لیکن نبی بھی نہیں آئے گا، نبی کا صحابی بھی نہیں آئے گا۔ نہ نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی صحابی بن سکے گا۔ اگر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اسماء الرجال کے ماہرین کی تصریح کے مطابق آخری صحابی حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ ہے، ان کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تو یہ مشترکہ فضائل تھے فاروق و حسین کے، جس کے ضمن میں میں نے کچھ اعتقادی اور فکری باتیں آپ کی توجہ کی نظر کی، جس سے یہ بات واضح ہو گئی۔ جیسے انبیاء تنقید سے بالا تر
ویسے ہی اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالاتر اور آگے بڑھئے. کچھ فضائل وہ ہیں جو ان کے انفرادی فضائل ہیں. حضرت عمر کے انفرادی فضائل کیا ہیں؟ چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امام انقلاب، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، بتائیے دیگر صحابہ میں اور حضرت عمر بن خطاب میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں فرق یہ ہے دیگر صحابہ فقط محمد کے مرید ہیں، فاروق اعظم محمد کے مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں. باقیوں نے اسلام کو طلب کیا ہے، اسلام نے عمر بن خطاب کو طلب کیا ہے. باقیوں کی ڈیمانڈ اسلام ہے، اسلام کی ڈیمانڈ عمر بن خطاب ہے. باقیوں کی عزت اسلام میں ہے، اسلام کی عزت ابن خطاب میں. عمر کون ہے؟ کسے کہتے ہیں عمر؟ 100 کم 5000 چھوٹی بڑی مساجد کا بانی عمر بن خطاب کہلاتا ہے. کون عمر؟ بیت المال کو قائم کرنے والے عمر. کون عمر؟ فوجی چھونیاں بنانے والے عمر. کون عمر؟ اللہ کے نبی فرمائے، ترمذی کی روایت ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد باب نبوت کھلا ہوتا تو عمر میں نبوت کے اوصاف اور کمالات موجود ہیں، میرے بعد عمر نبی ہوتا. لیکن یاد رکھیے مولانا بدر عالم رحمہ اللہ نے ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ کسی بھی منصب پہ فائز ہونے کے لیے ذاتی استعداد، صلاحیت اور لیاقت کے ساتھ ساتھ آسامی اور سیٹ کا خالی ہونا بھی ضروری ہے. صلاحیت تھی لیکن سیٹ خالی نہیں تھی، صلاحیت تھی لیکن آسامی خالی نہیں تھی. حضرت عمر بن خطاب نبی تو نہیں بن سکے لیکن صحابی خلیفہ بنے اور ایسے خلیفہ بنے آج اغیار بھی ان کے نظام خلافت اور طرز حکومت کے بہت سارے قوانین اور شعبوں کو اپنے لیے، اپنی سلطنت اور ریاست کے لیے آئیڈیل قرار دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد باب نبوت کھلا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. یہاں ایک بات آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پلے باندھ لیجئے. اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر نبی بنتا. اگر عمر بن خطاب مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں بنے تو غلام احمد قادیانی یا کسی بھی مدعی نبوت کے لیے دعوے نبوت کا جواز نہیں رہ جاتا. حضور بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں. جیسے رب کی ربوبیت کے بعد کسی بھی قسم کی ربوبیت کے تصور کو قبول کرنا کفر ہے، ایسے ہی محمد کی نبوت کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا کفر ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ شان ہے حضرت عمر کی. اب وقت نہیں ہے وگرنہ میں بتاتا وہ وصف نبی میں تھا تو عمر میں بھی ہے، اس نبی میں یہ تھا اس عمر میں یہ بھی ہے، اس نبی میں وہ تھا اس عمر میں یہ بھی ہے، اس نبی میں وہ تھا اس عمر میں یہ بھی ہے. بس بات کو طول سے بچانے کے لیے یہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب کون ہے؟ آئیے بتاؤں. راہبر عمر، راہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر. راہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر. ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر. ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی اٹھنا نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. کون عمر بن خطاب؟ جس راستے پہ کھڑا ہو اس راستے پہ شیطان نہ ٹھہرے، جس راستے پہ چل رہا ہو اس راستے پہ شیطان چلنا چھوڑ دے. اور عمر جب خود تھے اس وقت تو کیا ہیبت ہوگی، آج نام عمر کی ہیبت ہم تو دیکھتے ہیں.
نہیں آتے. حضرت عمر کی ذات کی ہیبت کیا ہوگی؟ جائیں گے مدینے میں، جائیں گے روضہ رسول سے باہر سے گھوم کے پلٹ آئیں گے، گھوم کے پلٹ آئیں گے. بھئی روضہ رسول پہ نہیں جاتے جی وہاں عمر ہے، اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں عمر ہے. یہ آپ بھی سمجھ لیں، عمر ہے مگر سویا ہوا ہے، عمر ہے مگر سویا ہوا ہے. آپ خود سوچیں، جب وہ مدینے کی سطح زمین پہ جاگتا تھا، سوئے ہوئے کا اتنا ڈر ہے تو جاگتے عمر کا کتنا ڈر ہوگا. الشیطان یفر منک یا عمر، ویسے ہی نہیں کہا تجھے دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عمر کی زبان پہ بھی اللہ حق جاری کرتے ہیں، عمر کے دل پہ بھی اللہ حق جاری کرتے ہیں. اپنے ایمان کی خیر منائے وہ لوگ جو عمر کے فیصلوں کو بدعت کہتے ہیں، عمر کے اجتہادات پہ تنقید کرتے ہیں. جبکہ عمر بن خطاب کی زبان پہ جو آیا محمد اسے بھی حق ڈکلیئر کر گئے، جو دل میں پیدا ہوا اسے وسوسے کے دائرے سے نکال کے حق کہہ گئے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ. حضرت ابو بکر صدیق کا مقام مقام صدیقیت ہے، ان کا مقام مقام صدیقیت ہے. حضرت عمر کا مقام مقام محدثیت ہے. صدیقیت اور محدثیت میں نسبت اخوت کی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی دونوں کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، اکٹھا. ابو بکر و عمر کا اکٹھا، عثمان و علی کا پھر آگے اکٹھا. فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مکتوبات شریف کی پہلی جلد میں نقل کیا. اہل سنت والجماعت کی مسلکی علامات کا ذکر کرتے ہوئے امام صاحب نے فرمایا من علامات سنت والجماعت تفضیل الشیخین، دو کا الگ ذکر، وہ محبت الخطانین، اور دامادوں کی محبت کا الگ ذکر. جہاں چاروں کا اکٹھا ذکر ہے وہاں بھی دو دو کی نسبت اور دو دو کا گروپ معتبر مانا جاتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کا مقام مقام صدیقیت ہے، روحانی مقام، اور حضرت عمر کا روحانی مقام مقام محدثیت ہے. محدثیت اور وساحت میں جانا چاہوں گا. اللہ نے عالم دو بنائے، اللہ نے عالم دو بنائے. ایک کو عالم تشریح کہتے ہیں، دوسرے کو عالم تکوین کہتے ہیں. اسی طرح احکام کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک تشریعی احکام، ان میں مکلف کا اپنا اختیار ہے، کرے یا نہ کرے. نمبر دو تکوینی احکام، ان میں کسی کا اختیار نہیں ہے، جو ادھر طے ہے وہ ہو کے رہے. تشریعی احکام میں اختیار ہے. بندے پہ نماز کے وجوب کی شرطیں پوری ہو گئی، فرض کی شرطیں پوری ہو گئی، پھر بھی اختیار ہے. پڑھے یا نہ پڑھے پھر بھی اختیار ہے. روزہ رکھے یا نہ رکھے، حج واجب ہو گیا پھر بھی اختیار ہے، کرے نہ کرے. مال نصاب بھی تھا، ہولان ہول کی شرط بھی پائی گئی، پھر بھی اختیار ہے. زکوٰۃ دے بھی سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے. یہ تشریعی احکام ہے. تکوینی احکام میں اختیار نہیں ہے، جو طے ہے اس نے ہو کے رہنا ہے. فلانے نے اتنے سال کی عمر میں مرنا ہے، وہ کچھ بھی کر لے اس کا اختیار نہیں ہے، اس نے مرنا ہی مرنا ہے. فلانے نے فلانے دن پیدا ہونا ہے، وہ کچھ بھی کر لے اس نے پیدا ہو کے رہنا ہے. فلانے نفس نے آنا ہے، جتنی بھی منصوبہ بندیاں کروا لو اس نے آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے. تکوینیات ہے. ایک خان صاحب کے بیٹے کا نام زبردست خان، زبردست خان. ان سے وجہ تسمیہ پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ زبردستی آیا ہے، ہم نے دعائیاں بہت کھلائیں کہ نہ آئے، یہ پھر آ گیا، اس لیے اس کا نام زبردست خان ہے. تو یہ تکوینیات ہے. عالم بھی دو،
نمبر 1 عالم تشریح، نمبر 2 عالم تکوین۔ احکام بھی 2 طرح کے، تشریعی احکام، تکوینی احکام۔ اگلی بات سمجھیے، تشریح میں بھی اصل اللہ کی ذات، تکوین میں بھی اصل اللہ کی ذات، البتہ دونوں میں اللہ نے اپنے نمائندے مقرر کیے، نائبین مقرر کیے۔ تشریح میں اللہ نے عالم تشریح میں اپنا نائب انبیاء کو بنایا، اپنا نائب انبیاء کو بنایا، اور تکوین میں اپنا نائب فرشتوں کو بنایا۔ پھر کبھی کبھی ایسے ہوا کہ عالم تکوین کی جھلک، تکوین کی جھلک صاحب شریعت پہ پڑ گئی، نبی پہ پڑ گئی۔ جب نبی پہ، جس کا اصل عالم عالم تشریح ہے، عالم تکوین کی جھلک پڑی، تکوینیات میں اختیار نہیں، جو طے ہے وہ ہوتا ہے۔ جب جھلک پڑی تو نبی کی زبان پہ وہی آیا جس نے ہونا تھا۔ پھر نبی نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا، اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ تھم جا، تجھ پر ایک نبی ہے، وصف نبوت موجود ہے، وہ صدیق، ایک صدیق ہے، وصف صدیقیت موجود ہے۔ 2 کے لیے کہا شہیدان، وصف شہادت موجود نہیں ہے۔ جھلک تکوین کی پڑ رہی تھی، جب تکوین کی جھلک پڑ رہی تھی، پھر نبی کی زبان سے تکوینی امور نکلے، یہ دونوں شہید ہوں گے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، حضرت عمر اور عثمان کو شہادت سے الگ نہیں کر سکتی۔ تکوین کی جھلک، اللہ تعالیٰ یہ تکوین کی جھلک انبیاء پہ بھی ڈال دیتے ہیں، اولیاء پہ بھی ڈال دیتے ہیں، انبیاء پہ بھی ڈال دیتے ہیں، اولیاء پہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ جب تکوین کی جھلک انبیاء پہ پڑتی ہے، ان سے جو صادر ہوتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، پیچھے فعل اور طاقت اللہ کی۔ جب اولیاء پہ پڑے، ان سے جو صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، طاقت اس کے پیچھے بھی خدا کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب پر بھی تکوین کی جھلک پڑتی تھی، تکوین کی جھلک پڑتی تھی۔ روحانی مقام ان کا مقام محدثیت تھا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلا، مقام صدیقیت، اس کا زیادہ ربط ہوتا اللہ سے بھی ہے، لیکن زیادہ ربط اس کا نبوت سے ہوتا ہے۔ اور جو مقام محدثیت ہے، اس میں ربط نبوت سے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ ربط علوی عالم سے ہوتا ہے، علوی عالم سے، اللہ سے۔ حضرت ابو بکر کا مقام صدیقیت تھا، عمر کا محدثیت تھا۔ جب کبھی رائے کی باری آتی، ابو بکر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، حضرت عمر اترنے والی وحی اور اللہ کی رائے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علم علوی سے تعلق تھا۔ قال ابن وہب تفسیر محدثون ملہم، امام مسلم نے کہا محدث کی تفسیر ابن وہب کے قول کے مطابق ملہم ہے، سچا صاحب الہام۔ اللہ حقیقت جس پہ کھول دے، کھول دے، اللہ اس پہ راز کھول دے، دکھا دے، وہ اترنے سے پہلے دیکھ لیتا تھا اترنا کیا ہے، پھر وہ اسی کی زبان پہ آتا تھا جس کا ربط ادھر زیادہ ہوتا تھا۔ پھر اور کہتا ہوں، علم تشریح میں مجتہد ہے، علم تکوین میں محدث ہے۔ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جلد ثانی صفحہ 1092، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ اجتہاد کرے خطا ہوتی ہے، تکوین میں محدث ہوتا ہے۔ محدث جو کہے اس میں خطا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ربط علوی عالم سے ہوتا ہے، اس کا ربط علوی عالم سے ہوتا ہے۔ تو کوئی کیسے حضرت عمر کے فیصلوں پہ تنقید کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے حضرت عمر کے اجتہاد پہ تنقید کر سکتا ہے؟
حضور نے یہی تو بتایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقل. اللہ کے نبی جانتے تھے. اور پھر صدیق کا زیادہ ربط نبی کے ساتھ ہوتا ہے. حضور رحمت للعالمین ہیں. ابو بکر ارحم امتی بی امتی ابو بکر. اور اللہ اشدہم فی امر اللہ، اللہ کے بارے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے بھی ابو بکر و عمر کا ذکر کیا، اللہ نے بھی ان کی صفات کا ذکر کیا. صدیق کا زیادہ ربط نبی سے، عمر کا زیادہ ربط. تو نبی نے اپنے والے کا ذکر پہلے کیا، ارحم امتی بھی امتی پہلے کہا، اشدہم فی امر اللہ عمر بعد میں کہا. اور جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اللہ نے اشداء علی الکفار پہلے کہا، رحماء بینہم بعد میں کہا. ربط حضرت عمر کا مزاج میں دین کے معاملے میں شدت تھی. تشدد برا ہے، اس میں تکلف ہوتا ہے. شدت تو مطلوب ہے شریعت کو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب سمجھیے حضرت عمر کا انفرادی مقام کیا مقام ہے. جب تکوین کی جھلک حضرت عمر پہ پڑی تو وہاں بھی جو کہا وہ ہو گیا، جو کہا وہ ہو گیا. یہاں خطا کا احتمال کوئی نہیں. اور آپ حیران رہ جائیں حضرت عمر کی کرامات کو ذکر کرتے ہوئے مورخین نے بڑا کچھ لکھا کہ حضرت عمر کا ایک خط پڑھ کر خشک دریا بہ پڑا، اس کے پانی کی سطح 6 گز بلند ہو گئی. بڑے بڑے دریا دنیا میں خشک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خشک ہونا تو دور کی بات، سطح میں کمی بھی نہیں آتی، روانی میں سستی نہیں آتی. کہا چل، وہ ایسا چل رہا ہے کہ آج تک اس کی چال میں فرق نہیں آیا. آگ نکلی، اس کو پیغام بھیجا. عمر نے کہا ہے چل واپس غار کی کوہ میں، دوبارہ نہیں نکلنا. آج تک مدینہ کے اس غار سے آگ نہیں نکلی. مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. کہا مدینہ منورہ، کہا ملک عراق کا مقام نعمت. وہاں آواز پہنچی. پی ٹی سی ایل بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، سیٹلائٹ کا نظام بھی نہیں تھا، ذرائع ابلاغ کا جدید سسٹم اور ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. عمر کہہ رہا تھا، پیغام پہنچ رہا تھا، کیونکہ عمر پہ جھلک تکوین کی پڑ رہی تھی. زلزلہ آیا، عمر نے درہ مارا اور پیغام زمین کو دیا، تھم جا. کیا عمر نے تجھ میں انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ رک گیا. یہ کیا تھا؟ عمر پہ تکوین کی جھلک تھی. روحانی مقام، مقام محدثیت تھا. تکوین میں اختیار نہیں چلتا، ماننا پڑتا ہے، ہو کے رہتا ہے. عمر نے دریا کو پیغام بھیجا، اسے چلنا پڑا. عمر نے آوا کو یا ساریت الجبل پیغام سپرد کیا، اسے پہنچانا پڑا. درہ زمین میں مارا، زلزلے کو رکنا پڑا. آگ کو پیغام بھیجا، بجھنا پڑا. یہ ہے عمر. آج امت نے عمر کو سمجھا نہیں جیسے سمجھنے کہا، سمجھا نہیں. جو اپنے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلانی اس کی بدعت ہے، یہ فلانی بدعت ہے. تم کیا جانو کہ عمر ہے کون؟ نبی نے عزت کے لیے مانگا اور بدعت میں کوئی عزت ہے؟ اپنی عقل کا علاج کرائیں. عمر عمر ہے. آپ ہی دنیا کے قریب رقبے پر جس نے محمد کا پرچم لہرایا اور مثالی طرز حکمرانی دنیا کو پیش کیا، اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ بھی پھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دوا تھا. وہ جس نے سمندروں سے خراج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا. کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ وہ نیک سیرت حیا کا بہ کر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر. وہ دیکھنے میں ایک تھا لیکن حقیقت میں کار
کارواں تھا، قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، کبھی وہ ردا تھا مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا صاحبہ تھا، وہ ایک عنوان بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، اسی سے رستے تلاش کرنا، وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفشاں تھا۔ اور آج بھی امت پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس کی زبان پہ یہ تمنا الفاظ بن کر آ جاتی ہے، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، نہ استحصال کیسر ہو، نہ استبداد کسرا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ کون عمر بن خطاب؟ آج دنیا عمر کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کفار سمجھے، انہوں نے کہا ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مل جاتا، اسے عمر کہتے ہیں، جس سے شیطان بھاگے اسے عمر کہتے ہیں۔ اور رہے حسین بن علی، ان کی عظمتوں کے بھی کیا کہنے، مثالی عظمتوں سے اللہ نے نوازا۔ کس کے پاس یہ عظمت ہے جو حسین کے پاس ہے کہ آنکھ کھلے تو دیدار نبی کا، آنکھ کھلے تو دیدار نبی کا، گھٹی کا موقع آئے تو لعاب نبی کا، جو کڑوے کنویں میں گرے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگے ڈسا ہوا جاتا رہے، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگے اشوب چشم زائل ہو جائے، حضرت جابر بن عبداللہ کی ہنڈیا میں جائے، صحابہ کی جماعت سیر ہو کے کھا جائے، کھانے کی سطح 1 انچ بھی نیچے نہ آئے، گھٹی کی باری آئی تو لعاب نبی کا، پلانے والے ہاتھ کی ضرورت پڑی تو ہاتھ نبی کا، جو ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ ابو ہریرہ مسجد سے گھر میں نہ پہنچ پائے، ہدایت عرش سے فرش پہ پہلے آئے، جس کی ایک انگلی کی برکت یہ آسمان کے چاند کی طرف اٹھے وہ 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جائے۔ اور کیا عظمت حسین بن علی کی، اذان کی باری آئے، آمنہ کے لال کی آواز کانوں میں گونجے، 7ویں دن حجامت اور نام رکھنے کی باری آئے، آمنہ کے لال حجامت کے بعد بالوں کے برابر چاندی صدقہ خرچ کرے، حرب سے ہٹا کر نام حسین مصطفیٰ رکھے، عقیقے کا خرچہ مصطفیٰ اپنی جیب سے کرے، اور پھر چلتے چلاتے جب حسین کو بیٹھنے کی تربیت دینے کا موقع آئے، مصطفیٰ کا سینہ زمین بن جائے، چلنا سکھانے کی باری آئے، نبی کی انگلی حسین کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے، جب محمد کی پشت پہ سوار ہو سجدہ طویل ہو جائے، مصطفیٰ نواسے کو آتے ہوئے گرتا دیکھے سجدہ موقوف ہو جائے، کیا کہنے عظمت حسین بن علی کے، نبی جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے، نبی اس کے ساتھ اپنی محبت کا ذکر کرے، اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ بھی حسین سے محبت کرے، حسین سے محبت کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرے۔ نبی یہ کہے اگر کسی نے جنتی دیکھنے کی خواہش پالی ہوئی ہے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے، جسے نبی اپنا پھول قرار دے۔ کون حسین بن علی جو نبی کی سیرت کی کتاب میں شہادت کا باب اپنے لہو سے رقم کرے، کہنے والے نے کہا جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا، وہ جو خون غم خوشی کے سانچے میں ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ کون حسین بن علی جس نے طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا، طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا،
اور تلواروں کے سائے میں بھی نہ نماز قضا ہے نہ تلاوت سے دوری، نہ نماز قضا نہ تلاوت سے دوری۔ اور آج حسین بن علی کا نام تو لیا جاتا ہے، نام لے کر سیرت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نام لے کر گویا حسین کی محبت کا دعویٰ کر کے یزیدیت کو اپنایا جاتا ہے۔ آج کے محبین کا انداز کچھ اس طرح ہے۔ حسین بن علی کی سیرت و کردار قرآن و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کا سبق دیتی ہے، غیر اللہ کے سامنے گردن نہ جھکانے کا درس دیتی ہے۔ کٹا کر گردنیں اپنی بتلا گئے یہ کربلا والے، کٹا کر گردنیں اپنی بتلا گئے یہ کربلا والے، کبھی طاقت کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشہ بطول۔ حسین کے لہو سے تو رنگین ہو گئی اور سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ شہداء قابل فخر ہے، قابل رشک ہے، شہادت رحمت ہے، زحمت نہیں، نعمت ہے، مصیبت نہیں۔ اللہ نے سب نعمتیں اپنے نبی کو بن مانگے دی ہیں۔ شہادت کی نعمت محمد نے مانگ کے دی ہے، اور نبی مصیبت نہیں مانگا کرتے۔ چھوڑ دو رونا دھونا، اگر ایک شہید پہ قیامت تک روتے رہے تو جذبہ شہادت کہاں سے لائیں گے؟ دین کی بقا کے لیے جذبہ شہادت چاہیے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جذبہ شہادت چاہیے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے ہماری پاک فوج کا جوان ملک کی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر دے، اسے سلوٹ کیا جاتا ہے، پھولوں کی چادریں اس پہ چڑھائی جاتی ہیں اور اس کی شہادت پہ فخر کیا جاتا ہے۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 14 صدیوں کے قریب زمانہ گزر جانے کے بعد اگر کوئی شہید ہو جائے، اس کی شہادت پہ اس کے والدین آنسو نہیں بہاتے، روک لیتے ہیں اور بات وہ کرتے ہیں جس سے دوسروں کے جذبے پست نہ ہو، بلکہ جذبوں میں ہمت آ جائے، طاقت آ جائے۔ مزید ملک و ملت کی سرحدوں اور اس کی اقدار کی حفاظت کے لیے نوجوان جذبات لے کے پاک فوج میں بھرتی ہو جائے۔ حسین بن علی کی شہادت پہ اتنا رونا دھونا، کہاں سے آئے گا شہادت کا جذبہ؟ ہمیں شہادت کا منصب، مرتبہ، اہمیت، ضرورت سمجھنے کی نوبت آنی چاہیے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجاہدوں کے بازوئے فلک فگن عجیب ہے، مجاہدوں کے بازوئے فلک فگن عجیب ہے، بہادروں کے پنجہائے تیغزن عجیب ہے، یہ جسم آئے خون چکانو بے کفن عجیب ہے۔ دوستو شہید کے یہ باکپن عجیب ہے، حیات گر حیات ہے تو موت بھی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے۔ آئیے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا سیکھیے، اور شہداء اسلام ایک دو نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کی رنگت، پھولوں کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے۔ دو چار سے دنیا واقف ہے، گم نام نہ جانے کتنے ہیں۔ میں مجموعی لحاظ سے سب کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل چلانے والوں، سلام تم پر اے سرفروشو، سردھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہے دل میں افق کے اس پار جانے والوں۔ حضرت عمر اور حضرت حسین کے لیے خاص طور پہ کہوں گا کہ تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، نام تیرا دار میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا۔ دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، اور آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ آخری بات، ایک واقعہ سے، یہ مستقل عنوان ہے، دونوں کے تعلقات کیا تھے؟ دونوں کے تعلقات کیا تھے؟ صرف ایک حوالہ ذکر کرنے لگا ہوں، وگرنہ یہ رحماء بینہم کے تحت
مستقل کئی گھنٹے کی گفتگو ہے، صرف ایک واقعہ حضرت حسین بن علی کا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب کے گھر آنا جانا پہلے بھی رہتا، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ حضرت حسین کی بہن ام کلثوم، علی اور فاطمہ کی لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں تھی، اور اگر میری یہ بات کسی پہ گراں گزرے تو پھر نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین پڑھ لے، جس میں لکھا ہوا ہے نبی دختر با عثمان داد و علی دختر با عمر فرستاد۔ محمد بن یعقوب کلینی کی فروع کافی جلد ثانی 141 صفحے پہ پڑھ لے، محمد بن یعقوب کلینی نے مستقل ایک باب باندھا، بابن فی تزویج ام کلثوم، اور اس میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے 2 روایتیں نقل کی جن میں اقرار کیا گیا حضرت ام کلثوم کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا، اور صاحب میرات العقول نے میرات العقول میں ان دونوں روایات کو حسن قرار دیا ہے، جو موضوع تو درکنار ضعیف بھی نہیں ہے، حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح توسی کی کتاب الاستبصار جلد ثالث ابواب العدت پڑھ لیجئے، اسی طرح توسی کی تہذیب الاحکام اس کو دیکھ لیجئے، اس میں کتاب الطلاق باب عدت النساء کتاب المیراث پڑھ لیجئے، اس میں یہ بات واضح لفظوں میں موجود ہے کہ حضرت علی کی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا۔ اس لیے حضرت حسین بن علی کا آلریڈی اپنی ہمشیرہ کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن خاص طور پر حضرت عمر نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حسین کسی وقت گھر چکر لگانا، کسی وقت گھر چکر لگانا۔ حضرت حسین بن علی گئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے، صاحب الریاض النصرہ نے لکھا، صاحب الریاض النصرہ نے لکھا کہ حضرت حسین ملنے گئے، وہاں جا کے ماحول کیا دیکھا کہ کمرے میں حضرت عمر کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی معاملے میں مشاورت کر رہے ہیں۔ دروازے کے باہر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ حضرت حسین بن علی نے احوال پوچھے تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے، امیر المومنین حضرت معاویہ سے کسی معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں، اس وقت مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، باقی جیسے آپ مناسب سمجھے آپ کو اختیار ہے۔ حضرت حسین بن علی نے خود سوچا کہ جب عبداللہ بن عمر کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں اندر کیسے جا سکتا ہوں۔ حسین بن علی وہاں سے واپس مڑ گئے۔ جب حسین بن علی آ گئے تو کسی موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت حسین بن علی سے ہوئی۔ حضرت عمر نے شکوہ کیا، حسین آپ کو بلایا تھا آپ آئے نہیں۔ حضرت حسین بن علی کہنے لگے، امیر المومنین میں گیا تھا لیکن آپ اس وقت حضرت معاویہ سے مشورہ کر رہے تھے، اور عبداللہ بن عمر نے مجھے بتایا کہ اس وقت مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں اس لیے واپس آ گیا کہ جب عبداللہ بن عمر کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے اندر جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، حسین تو نے یہ کب سے سوچ لیا کہ میرے نزدیک تیرے اور عبداللہ بن عمر کے لیے مساوات اور برابری ہے؟ یاد رکھو، جو لحاظ نبی کے خاندان اور قرابت کا ہے وہ عبداللہ بن عمر کا نہیں ہے۔ السوائق المحرقہ میں بھی لکھا ہے، تاریخ ابن عساکر میں بھی لکھا ہے۔ اور ایک واقعہ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ازالت الخفا میں لکھا وہ اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس راوی ہے، جب مدائن فتح ہوا اس کی غنیمتیں قصر خلافت میں آئیں، حضرت عمر بن خطاب نے مسجد میں ڈھیر لگانے کا کہا، مسجد میں ڈھیر لگا دیا جائے، لگ گیا۔
تقسیم اموال کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت حسن بن علی آئے، انہیں 1000 دے دیا، حسین بن علی آئے 1000 درہم دے دیے، پھر دیگر صحابہ آتے رہے پاتے رہے۔ اسی سنا میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی آئے، حضرت عمر بن خطاب نے انہیں 500 دراہم دیے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، یہ حضرت حسین بن علی اور حسن بن علی کے بغض میں نہیں تھا، ان کی مزید فضیلت جاننے کے لیے اور اس کثرت کا سبب جاننے کے لیے تھا۔ عرض کیا ابا جان امیر المومنین، نبی کی حیات طیبہ میں جب یہ دونوں شہزادے مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں اس وقت تلوار اٹھا کر حضور کے ساتھ میدان جنگ میں لڑا کرتا تھا، کیونکہ اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسن کی عمر 7 برس تھی، حضرت حسین کی عمر 6 برس تھی۔ امیر المومنین یہ کھیلا کرتے تھے، میں جنگیں لڑا کرتا تھا، انہیں 1000 مجھے 500، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا عبداللہ بن عمر بات سن لو، تیرا باپ عمر ہے، ان کا باپ علی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، کیونکہ افضلیت اصل ہے، خلافت اس کی فرع ہے۔ جو ترتیب خلافت وہی ترتیب فضیلت۔ حضرت عمر کا رتبہ اور مقام حضرت علی سے زیادہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہہ کے کہ تیرا باپ عمر ہے، اس کا باپ علی ہے، یہ بتا دیا کہ عمر کے ہاں محمد کی قرابت کا لحاظ ہر شے سے زیادہ۔ اے عبداللہ تیرا باپ عمر ہے، اس کا باپ علی ہے، مزید کہا اس کا نانا محمد ہے، حسنین کی نانی خدیجہ ہے، حسنین کا چاچا جعفر طیار ہے، مامو ابراہیم ہے، خالہ رقیہ ام کلثوم ہے، پھوپھی فاختہ ام ہانی ہے۔ کیا تجھے یہ ساری فضیلتیں حاصل ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یاد رکھ خاموش ہو جا، اگر تجھے یہ فضیلتیں حاصل نہیں تو خاموش ہو جا، ان کا یہی بنتا ہے۔ یہ بات چلتے چلاتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے اپنے ان کانوں کے ساتھ سنا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا حضرت علی نے فرمایا میں نے نبی سے سنا کہ ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے، عمر بن خطاب اہل جنت کا سورج ہے، عمر بن خطاب اہل جنت کا نور ہے، عمر بن خطاب اہل جنت کی روشنی ہے۔ جب یہ بات چلتے چلاتے حضرت عمر تک پہنچی، وہ چند صحابہ کے ہمراہ حضرت علی کے پاس آئے اور تصدیق کرنا چاہی علی بتائیے کہ واقعتاً آپ نے یہ بات نبی سے خود سنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے کانوں کے ساتھ محمد کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ حضرت عمر کہنے لگے تو پھر عمر کی عرض یہ ہے مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے دو۔ حضرت علی نے کاغذ پہ لکھا کہ یہ وہ بات ہے عمر کے لیے جس کے ضامن علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے لکھا کہ نبی نے جبریل سے سنا، جبریل نے محبوب رب جلیل سے سنا، محبوب رب جلیل نے فرمایا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہے۔ یہ ایک دوسرے کی فضیلت کا اقرار، آپس کی محبت اور رشتہ داری کی ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ آج المیہ یہ ہے صحابہ و اہل بیت کو الگ الگ پیش کیا جا رہا ہے، دونوں میں عداوت نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کا قرآن انہیں رحماء بینہم سے تعبیر کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے تقسیم نہ ہو، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے چہرے کا حسن 2 آنکھیں ہیں، ایمان کا حسن 2 طبقے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ دونوں معتبر ہیں کیونکہ دونوں نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہیں۔ وہ
دونوں نبی کی تعلیم و تربیت کا نمونہ ہے. وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ, وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ, علم و عمل کے پیکر, زہد و ورع سراپا مشن تھا جن کا, دین متی کا غلبہ. کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ. اس لیے ہم خلفائے ثلاثہ سے بھی محبت کرتے ہیں, حضرت علی سے اور اس کی اولاد سے بھی, اس لیے کہ احساس صداقت رکھتا ہوں, آئین عدالت رکھتا ہوں, احساس صداقت رکھتا ہوں, آئین عدالت رکھتا ہوں, آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں, اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں, ابو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی سب سے محبت رکھتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.